انسان دنیا میں بڑے دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین اسلام عطا فرمایا ہے یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دین کے معاملے میں انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی اور دین کی طرف مائل فرما دیا، یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ توفیق دیتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے ہیں جو اپنی زندگی کو اتباع سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی سے راضی ہوگا، اسی سے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرمائے گا کہ جب ہم اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں گے تو اللہ خوش ہوگا، راضی ہوگا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے تو دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ چین اور سکون پیدا فرما دیتا ہے اور اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ یہی بات ہے جو میں نے عرض کی کہ انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ دھوکے میں کس بات پر پڑا ہوا ہے؟ انسان جو تو دنیا دار ہے وہ دنیا دار ہے، اس کو تو فکر ہی نہیں ہے آخرت کی۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر نماز پڑھوں گا تو آخرت بنے گی میری، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو میری آخرت بنے گی، اور روزے رکھوں گا تو میری آخرت بنے گی۔ تو وہ اس بات کو نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں دونوں جہانوں کی کامیابی رکھی ہے۔ یہ تبلیغ والے جو اعلان کرتے ہیں نا، یا متکلم بات کرتا ہے، اس میں غور نہیں کرتے، اور بعض اوقات وہ متکلم جو ہے وہ رٹی رٹائی بات کرتا ہے، وہ خود غور نہیں کرتا، اور جس کو کہی جا رہی ہے اس نے کیا غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کی پوری کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ یہ وہ بولتا ہے نا، اعلان کرنے والا بھی متکلم بھی، دونوں جہانوں کی کامیابی اللہ نے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ جو شخص پورے دین پر چلے گا اللہ اس کو پورا کامیاب فرمائے گا۔ اچھا، اور جو دین پر چلنے میں کمی کرے گا نا تو اس کا اتنا نقصان ہوگا جتنی وہ کمی کرے گا۔ اس میں غور نہیں کرتے ہم، اس لیے میں کہتا ہوں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے نماز پڑھی ہے تو یہ نماز آخرت میں کام آئے گی، اور بے شک آئے گی۔ بڑی نیت تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور آخرت کے عذاب سے بچنا۔ اللہ نے اس کو کامیابی فرمایا ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، تحقیق کہ وہ کامیاب ہے، اور دنیا کی زندگی جو ہے وہ تو ایک کھیل تماشا ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ اس کو جہنم سے بچائے گا، قبر کے عذاب سے بھی بچائے گا، جہنم سے بھی بچائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دین پر چلتا ہے نا، اعمال صالح کرتا ہے، تو ہم دنیا کے اندر بھی اس کو حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں، اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، اس کو زندگی میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں، میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ تجارت کو ہم دنیا داری سمجھتے ہیں، دین کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، حلال حرام کی تمیز ہو تو پھر یہ دین ہے، دنیا نہیں ہے۔ خرچ بھی جائز جگہ پہ ہو، حرام سے بچے انسان، تو یہ دین ہے، دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے۔ روزی کمانا بچوں کے لیے، یہ دین ہے۔ لیکن فرق کیا ہے کہ یہ والا دین جو ہے نا تمہارا باہر کا ہے، بازار کا دین ہے، یہ اس کو مسجد میں نہ لاؤ۔ کیوں؟ یہاں مسجد جو ہے نا وہ ڈائریکٹ اللہ سے لا لگانے کی جگہ ہے، ڈائریکٹ، اس میں کوئی چیز مانے نہیں ہونی چاہیے، دنیا کی کوئی چیز جو ہے وہ رکاوٹ نہ ہو، اس لیے کہ رازق وہ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اب تم نے رزق کی طرف توجہ نہیں کرنی، اس کو چھوڑ کے مسجد میں آ جاؤ، رازق کی طرف توجہ اپنے بنا لو بس۔
ایک الگ بات ہے، اس لیے کہ اب رب کی طرف متوجہ ہونے کا وقت آ گیا ہے، ہم تن متوجہ ہونے کا وقت آ گیا۔ تجارت کو ہم دنیا سمجھتے ہیں نا، میں اس طرف آتا ہوں بات کی طرف۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر بیچنے والا اور خریدنے والا سچائی کا معاملہ کریں اور وہ بیچنے والا اپنے مال کی حالت کو واضح کر دے تو اللہ تعالیٰ شانہ ان کی تجارت میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور جو مال کے بیچنے خریدنے میں جھوٹ سے کام لے اور اپنے مال کے عیب کو چھپائے، اس کے مال کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ اپنے مال کی حالت کو واضح نہ کرے، جھوٹ کا سہارا لے تو ان کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ اب سچائی والا معاملہ کیا، تجارت کی نا، تو برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت دنیا کی چیز ہے نا، یہ دنیا کی چیز ہے نا، تو دین پر عمل کیا تو برکت ہوئی۔ برکت یہ دنیا کے ہی کام میں ہوئی، اس دنیا کے اندر ہی ہوئی نا۔ تو تجارت جو شریعت اور سنت کے مطابق کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کرتے ہیں، برکت عطا فرماتے ہیں۔ ایک مثال نماز کو آپ لے لیجئے کہ نماز کے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ 5 طرح سے اس کا اعزاز و اکرام فرماتے ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، عذاب قبر سے اللہ اس کو محفوظ فرماتے ہیں، قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے گا، صراط پہ سے بجلی کی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔ یہ 5 ہو گئے نا۔ ان 5 میں سے 4 آخرت کے ہیں اور 1 دنیا کا ہے، یہ نماز پہ ہے نا۔ تو دین پر چلنے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کامیابی بھی رکھی ہے۔ اور مثالیں آ جائیں، اور مثال لیں، جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ صلہ رحمی، اچھا سلوک کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، صلہ رحمی جو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں اور اس کی عمر بھی بڑھاتے ہیں۔ عمر بڑھانا اور رزق میں برکت ہونا دونوں کا تعلق اس دنیا کی زندگی سے ہے نہیں ہے۔ بعض حضرات سوچتے ہیں کہ عمر تو بڑھ نہیں سکتی، جو لکھی ہوئی ہے وہ تو اتنی رہے گی، تو رزق بھی تو لکھا ہوا ہے وہ اس میں بڑھوتری کیوں مانگتے ہیں؟ رزق بھی تو لکھا ہوا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ شانہ کہ ہاں لکھا ہوا ہے نا، ہمیں نہیں پتہ، ہم تو کیا لکھا ہوا ہے ہمیں نہیں پتہ، ہم نے تو مانگنا ہے نا اللہ سے۔ حدیث شریف میں کا مفہوم ہے کہ دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ اب کیسے بدل جاتی ہے؟ یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ دعا مانگے گا تو تقدیر بدل جائے گی، لیکن اس کی گہرائی کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ ہم مکلف ہیں کہ ہم شریعتوں کے پابند ہوں اور جو ہمیں حکم دیا گیا ہم اس پر عمل کریں۔ تقدیر میں جو اللہ نے لکھا ہوا وہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کی الگ تفصیل ہے، وہ کسی موقع پہ میں نے پہلے بھی اس کی تفصیل بیان کی تھی، پھر کوئی موقع آئے گا تو کریں گے۔ ابھی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم چند مثالوں سے یہ بات سمجھ لیں کہ جب ہم دین پر عمل کریں گے تو نہ صرف آخرت بنے گی بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا بھی ہماری خیر و برکت والی بنائے گا۔ اچھا اور سنیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، غور سے سن لو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ تو دل کی جو بے چینی ہوتی ہے اس کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہی ہے نا، اس زندگی کے ساتھ ہی ہے نا، تو وہ بے چینی دور ہو جائے اور دل میں اطمینان آ جائے تو یہ دنیا کی کامیابی ہوئی نا۔ اور یہ چیز کہیں اور سے ملے گی نہیں، کوئی کتنا ہی زور لگا لے، ساری دنیا کے خزانے حاصل کر لے، ساری دنیا کی حکومت حاصل کر لے، دل کا چین اور سکون اس کو نہیں ملے گا جب تک اللہ کو یاد نہیں کرے گا۔ یہ تو چیز ہی ایسی ہے کہ ملے گی ہی اس کو کہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہی ہے نا۔ آخرت بنے گی جب ہم ذکر کریں گے، ہم سبحان اللہ کہیں گے تو سبحان اللہ کی جو مثالی شکل ہے وہ درخت کی ہے، جنت میں درخت لگ جائے گا، دنیا بھی بنی اور آخرت بھی بن گئی۔
اچھا اور مثالیں لے لیں آپ. صدقہ کرنا بری موت سے بچاتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے صدقہ کرنا. اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. اب اس کا معاملہ جو موت ہے وہ تو اس زندگی کا آخری مرحلہ ہے، اس کا تعلق بھی کس سے جوڑا؟ صدقے سے، کہ نیکی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ. موت تک کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس دین میں رکھی. اچھا، رزق کی برکت اللہ نے چاشت کی نماز میں رکھی ہے. تو یہ چاشت کی نماز ہے نا، آخرت بنے گی لیکن دنیا بھی بن رہی ہے. اب آ جائیں آپ اور سنتوں کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے مسواک کرنا. مسواک کے حدیث شریف میں 70 فائدے بتائے، اور ان فائدوں میں سے کیا ہے؟ بلغم کو نکالتی ہے، صفرا کو دور کرتی ہے، منہ میں سے خوشبو پیدا کرتی ہے، اور کتنے کتنے فائدے، دنیا کے فائدے بتائے ہیں مسواک میں. اور پھر آخرت کا کیا فائدہ بتایا؟ بلکہ وہ بھی دنیا کا ہی فائدہ. کیا؟ فرشتوں کو محبوب ہے، یہ بھی اس کا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، فرشتوں کو محبوب ہے. اور موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو کلمے کی توفیق عطا فرمائیں گے. مسواک کرنا دین ہے نا، سنت ہے نا. اور اس زندگی کا آخری مرحلہ موت ہے. تو مسواک کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس زندگی میں بھی اس کے صحت عطا فرمائیں گے. سر درد کا بھی علاج ہے مسواک. کہتے ہیں مسواک کرو، سر میں درد ہو نا تو زبان پہ بھی، زبان کے طول و عرض پہ مسواک پھیرو اور خوب اچھی طرح مسواک کرو. سر درد کا بھی علاج ہے اس میں مسواک میں. اور نماز کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے، 70 درجے نماز افضل ہو جاتی ہے. اچھا اور مثالیں آپ لے لیں. میں وہ مثال میں سنایا کرتا ہوں، دائیں پاؤں سے داخل ہونا مسجد کے اندر، اور انسان چلتے چلتے اگر مر جائے نا، چلتے چلتے ہارٹ اٹیک ہوا تو انسان چلتے چلتے اس طرف گرتا ہے جس طرف اس کا دایاں پاؤں ہوتا ہے. مسجد میں داخل ہونے کی سنت کیا ہے؟ کہ دائیں پاؤں سے داخل ہو جاؤ اور دعا پڑھو. اگر عین اس وقت اس کو اٹیک ہوا خدا نہ خواستہ تو وہ کہاں گرے گا؟ اندر، کیونکہ دایاں پاؤں اس کا اندر ہے، مسجد کے اندر گرے گا. باہر نکلتے ہوئے بایاں پاؤں باہر رکھو، دایاں پاؤں اندر ہے. عین اس وقت اگر وہ گرا، اٹیک ہوا تو کہاں گرے گا؟ مسجد کے اندر، باہر نہیں گرے گا. یہ دنیا کا فائدہ ہے نا، سنت پہ عمل کر رہے ہیں ہم. یہ دنیا کا فائدہ. آخرت میں تو اللہ پھر اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا ہی. بیت الخلاء میں کون سے پاؤں سے جاتے ہیں؟ بائیں پاؤں سے. عین اس وقت اگر اٹیک ہوا اور گرا تو کہاں گرے گا؟ باہر، کیونکہ دایاں پاؤں اس کا باہر تھا. اچھا، باہر نکلتے ہوئے دایاں پاؤں باہر نکالنا ہے تو عین اس وقت گرا تو کہاں گرے گا؟ باہر، اندر نہیں گرے گا. یہ ایک سنت کی، 2 سنتوں کی میں نے مثالیں دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے سنتوں کے اندر کتنی خیریں اور برکتیں رکھی ہیں. پورے دین میں کتنی حکمتیں تو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتی نا، لیکن حکمتیں ان میں ہیں. اچھا، آپ نے کسی سے بات کرنی ہے نا تو دایاں کان اس کی طرف کرو اگر بات کسی نے کان میں کرنی ہے. سائنس کہتی ہے کہ انسان بائیں کان سے سنی ہوئی بات کو جلدی بھول جاتا ہے، دائیں کان سے سنی ہوئی بات کو یاد بھی رکھتا ہے اور وہ عمل کے سگنل بھی دیتا ہے. تو اب یہ دائیں بائیں کا جو چکر ہے سائنسدانوں کو سمجھ میں آ رہا ہے. ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے فائدہ تو ہوگا نا اس کا. اب پانی پیاس بجھاتا ہے، کیسے بجھاتا ہے؟ پانی اندر جا کے کیا کرتا ہے؟ ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے پانی پینے والے کی پیاس تو بجھے گی نا. اسی طرح آپ قیاس کر لیں سنتوں پر اور دین پہ کے دوسرے احکامات پر. جب آپ تھوڑی سی تحقیق کریں گے، غور کریں گے تو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی. روزہ رکھنے والا جو 1 مہینہ روزہ رکھے نا اس کو کینسر نہیں ہوتا. یہ سائنس کہہ رہی ہے، آج کی سائنس کہہ رہی ہے. ہم سائنس کی وجہ سے دین پہ نہیں چلتے، ہم تو اللہ کے حکم کی وجہ سے چلتے ہیں، سائنس کی وجہ سے نہیں. اب بتائیے، کینسر کا معاملہ اس دنیا کا ہے نا، تو روزے رکھنے والے کو کہ اور بھی بیماریوں کا علاج روزے سے پہلے، روزے سے علاج کرتے تھے ہم طبیب حضرات، روزے رکھواتے تھے. تو روزے رکھنے سے کینسر سے بھی بچا اور بیماریوں سے بھی بچا اور فرض پورا ہوا. اللہ اس کا بدلہ آخرت میں تو دے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی کامیابی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا روزے کی برکت سے؟
اس لیے میں نے اس بات کی وضاحت کی ہے جو تبلیغ والے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دونوں جہانوں کی کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ اب یہ پورا دین ہماری زندگیوں میں کیسے آئے گا، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ یہ پوری مکمل دعوت ہے۔ تو دین سے ہٹ کر جو چلتے ہیں، سنتوں سے ہٹ کر چلتے ہیں، وہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔